26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی بازگشت ہو رہی ہے اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے مگر وفاقی وزراء اس کی تردید کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اس پر عمل درآمد ہوگا، 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی امکان نہیں ہے۔ 26ویں ہو گئی ہے نا الحمدللہ، تو بس فی الحال یہی ہے کہ آپ سرائیاں نہ کریں، اللہ خیر کرے، اس پہ عمل درآمد ہوگا اور قوم کو اس کے ریزلٹس ملے گا۔ کوئی ایسا امکان بھی نہیں ہے کہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے؟ فی الحال بالکل نہیں آ رہی۔ اعظم نذیر طاہر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ جو ہونا تھا وہ ابھی ہو چکا ہے۔ ادھر تحریک انصاف نے 27ویں آئینی ترمیم ہر صورت روکنے کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد کیسر نے الزام عائد کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے موقع پر ہمارے پنجاب سے اراکین کو ڈرا کر ووٹ لیا گیا، عادل بازائی نے ووٹ نہیں دیا تو اس کا پلازہ گرا دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے 26ویں ترمیم کے بارے میں یہ کہا کہ اس کا طریقہ کار غلط ہے، جس پارلیمنٹ نے ترمیم کی اس کا وجود ہی غلط ہے، اس کمیٹی کا کام نہیں کہ آئینی ترمیم دیکھے۔ 26ویں ترمیم کا طریقہ کار بھی غلط تھا، جس پارلیمنٹ میں 26ویں ترمیم پاس کی ہے اس کا وجود ہی اس حکومت کا غلط ہے۔ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، جو اسپیشل کمیٹی بٹھائی گئی تھی اس کا کام ہی نہیں تھا کہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز پہ وہ اس طرح دیکھے۔ ایک طرف تحریک انصاف آئینی ترمیم کو غلط کہہ رہی ہے اور پارلیمانی کمیٹی برائے ججز کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پر بات کریں گے تحریک انصاف کنفیوژن کا شکار کیوں ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے تحریک انصاف کو خوب آڑے ہاتھوں لیا ہے اور کہا ہے کہ پیشگوئی کر رہی ہوں کہ فتنہ اور فتنہ بازی دونوں ختم ہو رہے ہیں۔ اور میں آج یہاں پہ پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے۔ یہ ہے سیاسی صورتحال جس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سلمان عابد صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم سلمان عابد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام جناب، کیسے ہیں؟ نیک صاحب آپ بھی ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم۔ اچھا سلمان عابد صاحب، سب سے پہلے اگر اسی کی بات کر لیں، پہلے 26ویں ترمیم پر ابھی عمل درآمد نہیں ہوا، اب 27ویں کی بازگشت چل رہی ہے اور اس میں بھی حکومت کے بھی دو بیانیے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانب رانا ثناءاللہ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم زیر بحث ہے، جبکہ جو اعظم نذیر طارڑ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قیاس آرائیوں سے پرہیز کیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا بات کیا؟ 26ویں ترمیم کا ایک آبجیکٹو تھا، جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنا تھا، صحیح ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانا تھا۔ اس میں تو حکومت کامیاب ہو گئی، لیکن لگتا یہ ہے کہ 26ویں ترمیم سے حکومت کا پورا کام نہیں ہو سکا، یا جنہوں نے 26ویں ترمیم کرانے کی کوشش کی ہے ان کا بھی ایجنڈا پورا نہیں ہو سکا، کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کا بھی ذکر تھا، اس میں ججز کے ٹرانسفر کا بھی تھا ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا، اس میں اور بھی بہت سے ایشوز تھے جو ان کے لیے لگتا ہے کہ جس طرح سے چیزیں ہونی چاہیے تھیں وہ نہیں ہوئیں۔ اس میں مولانا فضل الرحمان نے پرابلم کریٹ کیے، اس میں پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب نے کچھ چیزوں پہ اپنی ریزرویشن شیئر کی کہ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ 26ویں ترمیم کر لی گئی۔ پھر بلا کر ان کو ڈانٹا گیا ہے اور کہا گیا کہ یہ جو آپ نے ترمیم پاس کی ہے اس سے تو ہمارا ایجنڈا پورا نہیں ہوتا، تو اب آپ 27ویں ترمیم کی طرف پیش رفت کریں۔ اب حکومت کہتی ہے کہ ہم تو 27ویں ترمیم میں کوئی زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، نہ کوئی ایسی چیز ہے، لیکن رانا ثناءاللہ بڑے باخبر آدمی ہیں اور وہ بہت قریب ہے شہباز شریف صاحب کے۔ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے اوپر بات چل رہی ہے اور 2 دفعہ کہہ چکے ہیں ٹی وی پر آ کے، تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس پہ پردہ داری ہے۔ ایک بات، اب یہ 27ویں ترمیم کیسے لائی جائے گی؟ اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دوبارہ وہی کھیل کھیلا جائے گا جیسے کھیلا گیا، یا یہ کہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ حکومت کے حق میں آ جائے اور اس کے نمبر پورے ہو جائے، 2/3 میجورٹی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے۔ لیکن کل آپ نے دیکھا ماشاءاللہ اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں سردار ریاض صادق صاحب، یہ عجوبہ بھی شاید پاکستان کے اندر ہی دیکھنے کو ملے گا آپ کو، کہ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کی طرف دیکھیں گے۔ یعنی ملک کی سب سے بڑی عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کو اسپیکر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، تو یہ ایک کانٹرڈکشن کریٹ کر رہا ہے۔
پھر جس طریقے سے جسٹس یحییٰ آفریدی نے منیب اختر کو اور منصور علی شاہ کو آن بورڈ لیا اور جس طریقے سے اب چیزیں چل رہی ہیں تو لگتا ہے کہ حکومت کو کچھ دھچکا تو لگا ہے کہ جو کھیل ہم کھیلنا چاہ رہے تھے، اب دیکھیں نا بڑی پلاننگ کے تحت منیب اختر کے خلاف اور منصور علی شاہ کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے کہ وہ ریزائن کر دیں۔ وہ ریزائن کیوں کر دیں؟ ایک قانون تو نہیں کہتا کہ وہ ریزائن کریں، یہ تو ان کی اپنا رائٹ ہے، اگر وہ سسٹین کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سارا کھیل جو ہو رہا ہے اس میں جو حکومت اور جوڈیشری کے درمیان جو کانفلکٹ ہے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے ایک اور نئی شکل اختیار کر لیا۔ کل کا اگر آپ نے دیکھا ہو اجلاس میں تو اب وہ سوال بھی آ رہا ہے کہ وہ جو 6 ججز کا خط ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جائے، یہ بھی غور کیا جائے کہ جو عدالت کی جو ساخ ہے وہ جس طرح سے متاثر ہوئی ہے اس کو کیسے دیکھا جائے، اور جو 26ویں ترمیم کے بارے میں جو وکلا تنظیموں کا موقف ہے کہ جو اس سے بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی آئین کا جو ڈھانچہ چینج ہوا ہے اس کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم چیلنج ہو گئی ہے، اس کو مختلف حوالوں سے چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ابھی ایک اور پٹیشن آنے والی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بڑی زوردار قسم کی پٹیشن ہوگی اور اس کے اوپر پھر یہ بینچ جو ہے وہ طے کرے گا کہ 26ویں ترمیم آئینی ہے غیر آئینی ہے۔ تو مسئلے مسائل تو ہو گئے ہیں، اب اسی تناظر میں 27ویں ترمیم کا کھیل بھی جو ہے وہ کھیلا جائے گا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کو حکومت کے درمیان اور جوڈیشری کے درمیان ایک بڑا کانفلکٹ نظر آئے گا۔ اس میں پی ٹی آئی جو ہے وہ دیکھیے وہ تو پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت کرنے کے لیے تیار تھی، وہ تو عین موقع پہ انہوں نے انکار کیا کیونکہ وہ تو بیرسٹر گوہر صاحب تو اعلان کر چکے تھے۔ پہلے اب جس طریقے سے بات مان رہے ہیں یا پھر تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اب اس نے بھی جوڈیشل کمیشن کے لیے جو وہ پارلیمان سے ارکان جو ہے نامزد کرنے پر اتفاق کر لیے، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ پہلے ہی بیٹھتے اور اپنے مطالبات منواتے؟ یا پی ٹی آئی کے اندر 2 گروپ ہیں، ایک گروپ یہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمیں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے، اور دوسرا گروپ یہ ہے کہ نہیں ہمیں ان کے ساتھ بھرپور مزاحمت کرنی چاہیے۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے مفاہمت کرتے ہوئے یہ اندیہ دیا کہ جناب ہم جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کریں گے، اسی رات پھر کور کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، وہ اس کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کسی صورت میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، اور وہ فیصلہ پھر واپس چلا گیا۔ ابھی بھی جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ جوڈیشل کمیشن میں فیصلہ ہوا ہے کہ جانے کا پارلیمانی، یہ ابھی جب ہوگا تو دیکھیں گے کہ وہ جاتے بھی یا نہیں جاتے، کیونکہ آخر موقع پہ ہو سکتا ہے پھر وہ انکار کر دیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک الجھاؤ ہے اس وقت، ایک ٹکراؤ ہے اور اس کے اندر کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی کہ آپ ایک سٹانس لے کر کس طرح سے آگے بڑھیں گے۔ اب مثلا یہ 6 لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے نوٹس دے دیے ہیں، یہ غدار ہیں پارٹی کے، لیکن آپ نے وہ حالات نہیں دیکھے جن حالات کے اندر ان کو یرغمال بنایا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کے گھر والوں کو تنگ کیا گیا۔ ابھی آپ کل دیکھیے وہ جو امتیاز صاحب ہیں ان کے گھر پہ جس طرح سے حملہ کیا گیا، مسمار کیا گیا۔ تو پارٹی کو دیکھنا چاہیے کہ پارٹی کو کیسے یکجا کیا جائے۔ پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی میں اس وقت پشاور گروپ جو ہے نا وہ علی امین گنڈا پور بہت بالادست ہو گئے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ بہت پیچھے چلے گئے ہیں جو بڑے بڑے نام تھے۔ بکلا کے اندر بھی جو اس وقت بیرسٹر گوہر اور شعیب شاہین اور یہ جو باقی لوگ لیڈ کر رہے ہیں ان کے اندر بھی کانٹرڈکشن ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا فیصل چودھری کا معاملہ ہوا سلمان اکرم راجہ کے ساتھ، اگرچہ وہ صلح کروا دی عمران خان نے، پھر فواد چودھری صاحب کے معاملات، پھر مروت صاحب کبھی ان کے خلاف بولتے ہیں کبھی کوئی ان کے حق میں بولتا ہے۔ تو ایسے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک الجھاؤ اور ٹکراؤ جو ہے نا لیڈرشپ کی طرف سے وہ بڑھ رہی ہے، اس کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ لیکن 2 چیزیں اور بھی چل رہی ہیں، لطیف کوسہ صاحب اور فواد چودھری صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں انہیں اور بشرا بی بی کو پھر آنا چاہیے منظر عام پر، سیاست میں پراپرلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور کمان سنبھالنی چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے ایسا ہوتا ہے تو پھر عمران خان کا وہ سارا بیانیہ دفن ہو جائے گا جو وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کے موروثی سیاست کی۔ میں جس عمران خان کو جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا کہ وہ بشرا بی بی کو یا علیمہ خان کو یہ اسپیس دیں گے کہ وہ آگے آ کر فرنٹ فٹ پہ لیڈ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اگر وہ ہوگا تو وہ جو ووٹر ہے ان کا جو سپورٹر ہے جو ان کو انٹیکٹ رکھا ہوا ہے عمران خان کی پاپولیرٹی کو آج تک مینٹین کیا ہوا، اس کو بہت دھچکا لگے گا۔ اس نے کہا کہ پھر تو کوئی فرق نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ لوگ کہہ ضرور رہے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہے۔ اصل میں اس وقت ایک تو بہترین چوائس یہ تھی کہ سابق صدر جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب ان کو لایا جائے اوپر۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کا تعلق نہ پنجاب سے ہے نہ کے پی کے سے۔ یہ جو کانفلکٹ اس وقت چل رہا ہے نا پنجاب ورسز کے پی کے، اس سے نکلنے کے لیے ڈاکٹر عارف علوی بیسٹ چوائس ہو سکتے ہیں جو پارٹی کے معاملات کو آ کر لیڈ کرے۔ بانی ارکان ہے، سابق صدر ہے اور عمران خان کے بہت قریبی ساتھی رہے، لیکن جو ابھی اس وقت الجھاؤ ہے یعنی علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں اگر آپ نے باغدار دینی ہے پارٹی کی تو اس میں 2 مسئلے ہیں۔ ایک طرف وہ پارٹی کا معاملہ آ جاتا ہے اور ایک طرف وہ جو ان کی حکومت آ جاتی ہے ایز اے چیف منسٹر۔ وہ بعض جگہ پر ان کی مجبوریاں ہیں انتظامی، وہ کام نہیں کر سکتے جو پارٹی کے صدر کے طور پہ کر سکتے ہیں۔ تو
تو اس لیے مجھے اور علی امین گنڈاپور کا لاہور کے جلسے میں نہ آنا, اسلام آباد کے جلسے میں جا کے خطاب نہ کرنا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر عمران خان کو اب ایک بولڈ فیصلہ کرنا پڑے گا لیڈرشپ کے حوالے سے. جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس نے ان کے لیے مسائل پیدا کیے, ان کو کم نہیں کیا. سلمان صاحب, میری ساتھی اینکر ہنا نے تحریک انصاف کی تو تمام باتیں کر لی ہیں, لیکن ہم 26ویں آئینی ترمیم پر واپس آتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو زرداری, مولانا فضل الرحمان, دونوں نے جس طرح سے لمٹائز کیا ہے اس کو, اب آپ کو لگتا ہے جو 27ویں ترمیم کی بازگشت ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو اقدام 26ویں آئینی ترمیم میں نہیں ہو سکے اس کو مکمل طور سے عمل درآمد کروایا جائے, یا پھر کسی ادارے اور عہدے کو پھر سے لمٹائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ لیکن اب بظاہر تو کہا گیا جی ایم کیو ایم کی ایک امینڈمنٹ ہے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں, صوبوں کی خود مختاری کے معاملات ہیں, یہ تو ایسی دل کو بہلانے کو باتیں ہیں. اصل چیز جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس کا جو معاملہ تھا اس میں ایک ڈیڈ لاک آ گیا تھا. پیپلز پارٹی کے اندر بڑی سیریس ریزرویشن تھی کہ ہمیں ملٹری کورٹس کی کوئی سپورٹ نہیں کرنی چاہیے, اور اس وقت پیپلز پارٹی کے اندر اختلاف پیدا بھی ہوا. آپ نے دیکھا ابھی رضا ربانی کا کل میں بیان پڑھ رہا تھا, وہ بالکل مختلف بات کر رہے تھے. تو یہ ہوگا, ایک پولیٹیکل پریشر بڑھے گا اس وقت کی حکومت پہ, جس میں پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے. اچھا, پی ایم ایل این کے اندر بھی کچھ لوگوں کی ریزرویشن ہے کہ ہم اتنی اسپیس اپنی نہ کھو دیں کہ آج پی ایم ایل این غیر اہم ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ دیکھیے گا کہ جہاں جتنا زیادہ لوزر اس پورے کھیل میں اگر کوئی ہو رہی ہے پارٹی تو وہ پی ایم ایل این ہے. تو اس لیے یہ بڑا ایک ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا ان دونوں جماعتوں کے لیے کہ اگر وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے سے چاہ رہی ہے, تو اس سے ان کی اپنی پولیٹیکل سپیس کم ہو جائے گی. جب وہ پولیٹیکل سپیس کم ہوگی تو پھر وہ پولیٹیکل سچویشن ایسی کریٹ کر دیں گے جہاں یہ چیزیں نہ ہو سکیں, جیسے پہلے راؤنڈ میں نہیں ہوئی. آپ کو پتا ہے کتنی ریزرویشن ہوئی, اور مولانا فضل الرحمان نے جو کھیل کھیلا وہ دوسرے راؤنڈ میں بھی کھیل کھیلتے ہیں. رہنما تو انکار کر رہے ہیں, خواجہ آصف نے بھی یہی کہا ہے, اور اعظم نذیر تارڑ کا بھی ہم نے ایک سمپل سی لاجک ہے. اگر 27ویں ترمیم کی اتنی امپورٹنس ہے تو آپ نے اس کو 26ویں ترمیم کے ساتھ جوڑ کر اتفاق رائے کیوں نہیں پیدا کیا؟ آپ نے پہلے 26ویں ترمیم کی اجلت کیوں دکھائی, اور اچانک 2 دن کے بعد آپ کو خیال آیا کہ اب 27ویں ترمیم بھی ہونی ہے؟ اس کا مطلب ہے آپ نے پہلے لوگوں کو آن بورڈ نہیں لیا, اعتماد میں نہیں لیا, لوگوں سے چیزیں چھپائی ہیں اور پھر 27ویں ترمیم کی طرف جا رہے ہیں. یا یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے 26ویں ترمیم تو کر لی, لیکن جو آپ کو کام دیا گیا تھا, جو ٹاسک دیا گیا تھا, جو اسکرپٹ تھا, وہ نہیں ہوا. اب آپ کو 27ویں ترمیم کی بٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا کہ وہ اپنی پولیٹیکل سپیس کو کس حد تک محفوظ کرتے ہیں اور کس حد تک اپنے آپ کو وڈرا کر کے ان لوگوں کے ہاتھوں میں چیزیں دے دیتے ہیں جن کے